کو بیان کیا. کیا بات ہے. اچھا آپ نے ایک جگہ پر کہا تھا کہ آپ نے ایک اچھی خاصی اپنی شاعری کاٹ دی تھی لاہور آنے کے بعد. جی وہ کیا واقعہ تھا؟ دیکھیے لاہور جب میں آیا نا تو مجھے زندگی میں کبھی عجلت نہیں رہی، جلد بازی میں کرتا ہی نہیں. واہ واہ صحیح. میں کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، میں اسے ڈیلے کرتا ہوں. ٹھیک. ڈیلے کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچتے رہتے ہیں اور بالآخر صحیح بات پہ فیصلے پہ پہنچ جاتے ہیں. بہت بڑا پیغام. جلد بازی میں جو ہوتا ہے نا ہمیشہ غلط فیصلے ہوتے ہیں. صحیح. تو مجھے لاہور آ کے کوئی مشہور شاعر ہونے کی تو نہیں تھی کوئی خواہش بھی ہو. ٹھیک. یہاں مجھے شاعری پڑھنی تھی، سننی تھی. کیا شہر کا مزاج ہے، سینسیبلٹی کیا ہے لاہور کے شاعروں کی، وہ سمجھ کے شعر کہنے تھے. لہٰذا میں میلسی سے جو کچھ بھی لکھ کے لایا تھا وہ میں نے سب کاٹ دیا. اچھا. اور تقریباً 81 سے 83 تک میں صرف شاعری پڑھتا رہا، مشاعروں میں پیچھے بیٹھ کے سنتا رہا اور شاعری بھی کرتا رہا. 83 میں پہلی بار فنون میں میری غزلیں قاسمی صاحب نے چھاپیں. واہ. تو اس کے بعد پھر میں حلقوں میں بھی آنا شروع ہوا اور سارا سلسلہ. دیکھیے کاٹنا جو ہوتا ہے نا جی، یہ بڑا ضروری ہے. ہم لوگ اپنے لکھے ہوئے سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس کے لکھے ہوئے کے عاشق ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا لکھا ہوا جو ہے نا دنیا کا ادب عالیہ ہے، حالانکہ وہ نہیں ہوتا. صحیح. ہمارے بہت سے ہم عصروں کی بھی، بعد کے لوگوں کی بھی جو مشکل ہے وہ یہی ہے. ٹھیک. وہ اپنے لکھے ہوئے کو ادب عالیہ سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ دنیا ادب عالیہ نہیں سمجھتی. جب نہیں سمجھتی تو وہ ٹکرانے پہ آ جاتے ہیں کہ بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ ہم کس لیول کے لوگ ہیں. تو میں اپنی شاعری کے حوالے سے کبھی بھی اپنے آپ کو میں نے کوئی ہائی پروفائل پہ نہیں رکھا. میں لو پروفائل میں سوچتا ہوں. ٹھیک. میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ بلکہ میری عادت ہے کسی مشاعرے میں جاؤں تو بطور خاص جو انٹرنیشنل مشاعرے ہوتے ہیں تو میں جا کے پچھلی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہوں. میں یہ سوچتا ہوں کہ یار یہاں سے مجھے اٹھائے گا کوئی نہیں، آخری سیٹ ہے نا. تو بھائی ہم آخری سیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھا کے بڑی سیٹ پہ بٹھا دیتا ہے. بس یہ کرم ہے اس کا. سبحان اللہ. عجلت کوئی نہیں ہے، کوئی جلد بازی نہیں ہے. اس لیے میں لکھتا رہتا ہوں. فراز صاحب کہتے ہیں کہ ایک غزل ہے کہ ہو رہی ہے ابھی. ہو رہی ہے ابھی. ہمارے لوگ غزل کو کہہ کے سمجھتے ہیں کہ مکمل ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. واہ. آپ اپنی غزل جب کہتے ہیں تو پہلا تھاٹ جو ہوتا ہے وہ کلیشے ہوتا ہے، سامنے کی بات ہوتی ہے جو آسانی سے شعر ہو جاتے ہیں. ہمارے 90% لوگ غزل کہتے ہیں تو قافیے کا وہی امکان لاتے ہیں جو سامنے کا ہوتا ہے. صحیح. اس کو کاٹیں، آگے بڑھیں. جب آگے بڑھتا ہے آدمی تو پھر اس پہ جہان کھلتے ہیں کہ قافیہ اپنے اندر کتنے امکانات رکھتا ہے. غالب کیوں بڑھا ہے، میر کیوں بڑھا ہے؟ کیا بات. اس لیے کہ قافیے کے انتہائی جو امکانات ہیں وہاں تک ان لوگوں نے پرواز کی ہے. ہم نہیں کرتے، ہم تعداد پوری کرتے ہیں کہ ایک غزل میں اتنے شعر ہوتے ہیں، بس شعر پورے ہو جائیں وہ ہو گئے غزل. ایسا نہیں ہے، وہ منظوم ہے، وزن میں ہے، باقی سب ٹھیک ہے. صحیح. سر آپ نے بھی قاسمی صاحب کا ذکر کیا، تو آپ جس کرسی پر آج کل ناظم ہیں، ڈائریکٹر ہیں مجلس ترقی ادب، تو ایک وقت تھا احمد ندیم قاسمی صاحب بھی تھے اور آپ کا تو ان کے ساتھ بڑا نیازمندانہ جو تعلق تھا، تو وہ ان کے ساتھ کا کوئی واقعہ آپ بتانا چاہیں اور وہ کیا فیل ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، قاسمی صاحب کے پاس میں کوئی تقریباً 24 برس بیٹھا ہوں. واہ. اور اس کا سبب خالد احمد تھے. اچھا. تو خالد احمد میرے استاد ہیں، انہی سے سیکھا. صحیح.
ان کی نیاز مندی قاسمی صاحب سے، ہماری بھی نیاز مندی قاسمی صاحب سے. قاسمی صاحب بڑی شخصیت تھے. ماشاء اللہ. اسی دفتر میں آ کے سائڈ والے صوفے پہ، یہ وہی صوفے ہیں جو اس زمانے میں تھے، اچھا. تو یہاں بیٹھ کے ہم انہیں دیکھا کرتے تھے. صحیح. تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس سیٹ پہ اللہ مجھے بٹھا دے گا. دیکھیے بات یہ ہے، حذیفہ آپ ایک ینگ آدمی ہیں، ہمارے ادیب شاعر، جی. بلکہ زندگی سے ریلیٹڈ سب لوگ اگر یہ سوچ لیں نا کہ ہم نے اپنی اسٹرگل کرنی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے. ہم سوچتے ہیں کہ یہاں عباس تابش بیٹھا ہے، اس کو ہٹا کے ہم بیٹھیں، وہ ساری توانائیاں اسی پہ ضائع کرتے ہیں، نہ اپنا تخلیقی کام پہ وقت دیتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ نے ان کے لیے عباس تابش کی جو نشست اللہ نے دی ہے اس سے بڑی نشست لکھی ہو. اللہ پہ اعتبار نہیں ہوتا، بس کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہٹے گا تو ہم یہاں بیٹھیں گے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ زندگی میں کسی کو ہٹا کے خود اس جگہ بیٹھ جائیں، کہیں نہیں لکھا ہوا. ہم لوگ اپنا رستہ نہیں دیکھتے، اپنے امکانات نہیں دیکھتے. میں نے الحمدللہ کسی سے زندگی میں حسد نہیں کیا. الحمدللہ. ماشاء اللہ. مجھے والد نے کہا بیٹا حسد نہیں کرنا. واہ. کبھی حسد نہیں کیا. میں نے اپنا کام کیا. اسی شہر میں تھوڑے لوگ ہوتے تھے جانتے تھے ہمیں. ایک دفعہ میں نے شاعری کے بارے میں سوچا کہ یار یہ میں چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنا فیوچر بناتا ہوں پھر کروں گا. صحیح. 4-5-6 دن تو میں نے گزار لیا نارمل. پھر خیال آیا کہ یار یہ جتنے کوئی 15-20 لوگ جانتے ہیں اسی شاعری کی وجہ سے جانتے ہیں، وہ نہیں کروں گا تو مجھ میں اور کیا ایسی بات ہے کہ لوگ مجھے پہچانیں گے. اللہ. ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم نے شاعری شروع کر دی. واہ. پھر آپ کا نام غلام عباس ہے، تو یہ تابش جو ہے وہ آپ کا نام کا حصہ ہی ہے یا آپ نے تخلص جو ہے وہ چوز کیا؟ یہ شروع میں نے تخلص، جیسے نوجوان ہوتے ہیں نا بڑے دکھی قسم کے تخلص رکھتے ہیں. جی. تو میں نے بھی اپنا رکھا ہوا تھا غلام عباس غم. غم تخلص رکھا ہوا. اچھا. کہ بھی وہ غلام غین سے شروع ہوتا ہے تو ایک ذرا ساؤنڈ برابر کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کی تھی. ٹھیک. تو میں نے خط لکھا احسان دانش صاحب کو. اچھا. صرف سنا تھا کہ وہ دہلی مسلم ہوٹل جو ہے یہاں، جی نیو انارکلی میں، اس کے ساتھ اوپر وہ سیڑھیاں ہیں اور وہاں وہ براجمان ہوتے ہیں. تو میں نے ایسے لکھ دیا احسان دانش، نیو انارکلی لاہور. اچھا. یقین بھی نہیں تھا یہ خط پہنچے گا بھی کہ نہیں. صحیح. کچھ دنوں بعد حذیفہ ایک خط آیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تخلص کا زندگی پر بڑا اثر ہوتا ہے. واہ. آپ غم رکھیں گے تو آپ کو غم ہی ملیں گے. اللہ اکبر. صحیح. واہ. تو وہاں سے پھر مجھے تابش ذہن میں آ گیا. اچانک ہی؟ ہاں اچانک آ گیا. اچھا. اور وہ میں نے رکھ لیا. یہ نہیں کہ کسی کی وجہ سے کہ کسی کا تابش تخلص تھا تو نہیں، ویسے مجھے لگا کہ یار یہ اس کا حصہ بن سکتا ہے تو وہ اللہ نے بنا دیا، بس وہ اس طرح چلتا رہا اور اس کو بڑی مقبولیت بھی ہوئی ماشاء اللہ. الحمدللہ.